میکائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہے اس نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ جب سے میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہے اس نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جہاں میکائیل مسکرانا چھوڑ دے اسے جہنم کہتے ہیں۔ اور میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بار جبریل علیہ السلام آئے۔ آقا نے پوچھا جبریل آج تیرے چہرے پر کچھ افسردگی ہے؟ عرض کی میرے آقا آج اللہ نے جہنم کی چابیاں مجھے دی اور ارشاد فرمایا ذرا جہنم کو دیکھتے ہوئے جا۔ آج میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، جہنم اتنی دردناک جگہ ہے کہ اللہ نے 3000 سال تک کے اس کو بھڑکایا ہے۔ 3000 سال تک۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی روا روی کی باتیں نہیں ہے۔ اس کا انکار کسی کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ تھوڑا دل کے کانوں سے سننا، دشمنوں سے نفرت کرنے والوں، کم سے کم اپنے جسم سے تو محبت کر لو، کم سے کم اپنے آپ سے تو پیار کر لو۔ اس سنی اجتماع سے کوئی پیغام لے کر کے جاؤ۔ 3000 سال تک کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے۔ جہنم کی آگ 3000 سال تک کے بھڑکی، پہلے وہ سفید ہو گئی، پھر وہ لال ہو گئی اور اب وہ کالی ہے، اس کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی آگ جہنم سے نکلی ہے، لیکن وہ دنیا میں آ کر تمہارے لیے اس لیے مفید ہو گئی کہ اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ دنیا کی آگ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نکلی ہے جہنم سے، یہ نکلی ہے جہنم سے، لیکن یہ دن میں 34 یا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، مختلف احادیث کی روایتیں، 34 مرتبہ، 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ سے کہتی مولا اب مجھے واپس جہنم میں مت بھیجنا۔ جو آگ جہنم سے نکل کر دوبارہ جہنم میں جانے سے پناہ مانگے، اور وہ بھی یہ 34، 70 اور 100، یہ گنتی والا نہیں ہے۔ محدثین نے اس کی تشریح میں کہا یہاں کثرت بتانے کے لیے ہے۔ محاورے میں جو گنتی آتی نا، تجھے 50 بار سمجھایا، میں 100 بار تیرے گھر آیا، میں نے 70 بار تجھے فون کیا، یہ محاورے کی گنتی ہے۔ یعنی بار بار دنیا کی آگ کہتی ہے مولا مجھے جہنم میں مت بھیجنا۔ اللہ اکبر، جو آگ جلا دے تو انسان مر جائے، جو آگ جلا دے تو لوگوں کے گھر تباہ ہو جائے، جو آگ لوگوں کو برباد کر دے، وہ آگ بھی جس آگ سے پناہ مانگتی ہے، اس آگ کا انجام کیا ہوگا، اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی لیے تو میرے کریم آقا نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، جہنم کا سب سے کم ترین عذاب یہ ہے کہ تمہارے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور جب آگ کی جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی تو تمہارے بھیجے کھولنے لگیں گے۔ میرے یہاں پر بھائی بھی بیٹھے ہیں، میری معزز مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ میری بہنوں بتاؤ ہم وہ طاقت کہاں سے لائیں گے، ہم وہ قوت کہاں سے لائیں گے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ جبریل نے عرض کی آقا آج آپ میری افسردگی کا سبب پوچھتے ہیں۔ میں نے جہنم میں جھانکا تو اتنے موٹے موٹے بچھو تھے، اونٹوں کی طرح۔ جہنم کے بچھو اونٹ کی طرح موٹے تھے، اور ان کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ، یعنی ایک گھوڑا 70 سال تک جو جتنا دوڑ سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو تھے۔ آقا جب وہ کسی کو ایک مرتبہ ڈسیں گے تو ان کے پورے جسم میں 40 سال تک کے وہ عذاب سرایت کرتا رہے گا، تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ ایک بار ڈسنے پر 40 سال تک عذاب رہے گا، لیکن وہ ایک بار ڈس کر چپ نہیں ہو جائیں گے، پھر ماریں گے، پھر ماریں گے، پھر ماریں گے۔
छोटा सा हाथ भर का बिच्छू डंक मारे तो इंसान मछली की तरह तड़पने लगता है। जब वो जहन्नम के बिच्छुओं का डंक होगा तो अंजाम क्या होगा। लेकिन अब आइए असल उन्वान की तरफ चलते हैं। लेकिन वो जहन्नम खास तौर पर कुछ लोगों के लिए है, उसमें अक्सरियत कुछ लोगों की है। उसमें पहले नंबर पर औरतें हैं। मेरी माएं और बहनें बुरा ना माने, अल्लाह अकबर, औरतें कसरत से जहन्नम में हैं। फिर बाद में इल्म वालों का मकाम है, फिर और तफसील है उसकी, लेकिन पहले नंबर पर उसमें औरतें हैं। अब आइए जरा दिल थाम कर मेरी माएं और बहनें सुने, मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, मेरे करीम आका गैब का नबी फरमाते हैं औरतों कसरत से सदका दो, कसरत से इस्तिगफार करो, इसलिए कि जहन्नम में औरतों की कसरत है, औरतें जहन्नम के अंदर ज्यादा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, और वो भी किस हाल में है, फरमाया गया औरतों को जब देखा गया तो उन पर जहन्नम में आग के कपड़े थे, कपड़े भी आग के थे, जहन्नम में कपड़े भी आग के थे। बाज रिवायतों में कपड़े डामर तारकोल के थे, बाज रिवायतों में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उनके दुपट्टे आग से बने हुए थे, उनके दुपट्टे आग से बने हुए थे। आवारगी की राह पर अगर मुशरिकीन की बेटियां जाएं तो हमें इतना ताज्जुब और अफसोस नहीं, लेकिन अगर मुसलमान की बेटी जिसके यहां जहन्नम का अकीदा है, जिसके यहां अज़ाब इलाही का नजरिया है, जिसके यहां मरने के बाद उठने का नजरिया है, जिसके यहां रब की वहदानियत, मुस्तफा जान रहमत की खातमियत पर ईमान लाना जरूरी है, जिसके लिए रसूलुल्लाह का फरमान मानना जरूरी है, अगर वो मुस्लिम बेटियां अपने आप को अजाब से न बचाए, ये दुनिया को तुमने सब कुछ समझ लिया, ये दुनिया को तुमने आराम का समझ लिया, दुनिया में यूं जिंदगी गुजर रही है जैसे मरना ही नहीं है, दुनिया में यूं जिंदगी गुजर रही है जैसे लौट कर जाना ही नहीं है। सैकड़ों मैयतें अपने सामने होती हुई देखने वाली मेरी बहनों, और उसके बाद भी खुदा से न डरने वाली मेरी बहनों, एक दिन मौत का फरिश्ता तुम्हारे यहां भी आएगा, एक दिन मौत का फरिश्ता तुम पर भी मुसल्लत होगा। तुमने क्या समझ रखा है ये कपड़े और जेवरात तुमसे कभी नहीं छूटेंगे, ये तुम्हारे कीमती महलात तुमसे कभी नहीं छूटेंगे। जाके देखो बिल्किस का महल आज वो खंडरात में तब्दील हो गया है। मलिका सबा जो नबी की बीवी थी, जब उसका महल खंडर बन गया तो तेरा बंगला कब तक आबाद रहेगा। तेरा बंगला नबी की बीवी का महल खंडर हो गया तो तेरा बंगला, तू तो ताजिर की बीवी है, तू तो कारोबारी की बीवी है, तू तो मजदूर की बीवी है, अपने घर पे कब तक इतना होगी, अपने महल्लात पे कब तक इतना होगी, अपनी दौलत पर कब तक तकब्बुर करोगी, कब तक खुदा के साथ बगावत करोगी। क्या वो वक्त नहीं आया कि औरतें हिजमाइल का तरीका छोड़कर सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चले? क्या वो वक्त नहीं आया कि औरतें फिल्मी अदाकारा का तरीका छोड़कर राबिया बसरी की जिंदगी को इख्तियार करें? क्या वो वक्त नहीं आया कि औरतें अय्याशों का रास्ता छोड़कर सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा, सैयदा खदीजा की जिंदगी को आइडियल बनाए? नुकसान है, खसारे में हो तुम, नुकसान में हो तुम। ये जर्क बर्क लिबास किसको काम आए जो तुम्हें काम आए, ये कीमती जेवरात किसे काम आए जो तुम्हें काम आए। आओ आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर औरतों के सर ऐसे खोल रहे हैं जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, और चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी के खोलने की कैफियत मर्दों से ज्यादा औरतें जानती हैं, औरतों को पता है। और मेरी माएं बहनें तो इतनी कमजोर है, माएं बहनें कि हम लोग खुद भी कमजोर हैं। अपनी ताकत क्या है, मक्खी बदन पे चले तो नींद उड़ जाए,
مچھر کاٹے تو نیند ختم ہو جائے. میرے کریم آقا غیب دا نبی فرماتے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جیسے پانی کھولتا ہے. میں نے ایسے عورتوں کے بھیجے کو کھوپڑی میں کھولتے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ عرض کی آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بغیر دوپٹے کے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی. بغیر دوپٹے کے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی. یہاں تھوڑا رک کر میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں بال نمائش کے لیے، حسن نمائش کے لیے. آج مسلم بیٹیاں نمائش میں اتنی آگے نکل گئی کہ کل تک تو ولیموں میں نمائش کرتی تھی، کل تک تو میت میں نمائش کرتی تھی، کل تک تو اپنے رشتہ داروں کے فنکشن میں نمائش کرتی تھی. آج مغربی تہذیب کی لعنت نے میری قوم کی بیٹیوں کو انٹرنیٹ پر نمائش کے لیے کھڑا کر دیا. ٹک ٹاک کے نام پر مسلم بیٹیاں پارکوں میں جا کر کے اپنی ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دی. دوسری بیٹیوں سے ہم کیا کہیں؟ ہم تو اپنی قوم کی بیٹیوں کے ذمہ دار ہیں. مسلم بیٹیاں اپنی تصویریں بنا کر ویڈیو بنا کر کبھی یہ لڑکے کے ساتھ، کبھی درختوں کے ساتھ، کبھی گندے جملوں کے ساتھ، کبھی حسن کے ساتھ. میں پوچھتا ہوں شہرت کی اتنی لالچ ہے تمہیں؟ شہرت کی اتنی لالچ ہے کہ شہرت کی خاطر تم بے پردہ ہو گئی، تم بے نقاب ہو گئی. اس کا انجام تو دیکھو. ارے جب تم اپنے سگے چچا زاد بھائی کے سامنے اپنا حسن بے نقاب نہیں کر سکتی تو انٹرنیٹ پر تمہیں اپنے حسن کی نمائش کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ جب تم اپنے بھوپی زاد بھائی کے سامنے اپنے حسن کی نمائش نہیں کر سکتی، اپنے بہنوئی کے سامنے حسن کی نمائش نہیں کر سکتی، انٹرنیٹ پر کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، آوارہ لڑکوں کے سامنے تم نے اپنے حسن کو بے نقاب کر دیا اور اس کے ذریعے سے تم اپنی شہرت چاہتی ہو. یاد رکھنا ارے شہرت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، شہرت تو زانیوں کو بھی مل جاتی ہے، شہرت تو اللہ اکبر ناچنے والے بندر اور بھالوؤں کو بھی مل جاتی ہے، شہرت تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے. یہ شہرت سچی نہیں، یہ بازاری شہرت ہے. اگر شہرت چاہیے تو وہ شہرت چاہیے کہ زمین پہ رہو تو بھی تمہارا نام ادب سے لیا جائے، زمین کے اندر جاؤ تو بھی تمہارا نام ادب سے لیا جائے. آؤ ایک نام بتاتا ہوں. فرش پہ انسان لیتے ہیں اور عرش پہ فرشتے لیتے ہیں. وہ نام سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے. خدا نے کیا شہرت عطا فرمائی ہے کہ اللہ اکبر نام آتا ہے تو گردن تعظیم سے جھک جاتی ہے. لیکن حسن کی نمائش کر کے وہ شہرت نہیں ملی. غیرت کا حال یہ ہے، سیدہ فاطمہ کی غیرت کا حال یہ ہے. روح البیان میں اسماعیل حقی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ اللہ نے موت کے فرشتے سے کہا عزرائیل میری بندی فاطمہ کی روح تو نے نہیں نکالنا کیونکہ اپنے حجرے میں وہ تجھے گوارا نہیں کرے. اس کی غیرت یہ ہے کہ اس کے حجرے میں وہ تجھے بھی گوارا نہیں کرے گی، اس لیے تو نے فاطمہ کی روح نہیں نکالنا. فاطمہ کی روح اس کا خدا خود نکالے گا. غیرت کا حال یہ غیرت ہوتی ہے تو مرتبے کیا ملتے ہیں. جب غیرت یہ ہوتی ہے تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والا ایک حسن ہوتا ہے، دوسرا حسین ہوتا ہے، اور بیٹی بھی زینب ہوتی ہے اور ام کلثوم ہوتی ہے. اور جب غیرت یہ ہوتی ہے تو قیامت تک کی اولاد کو وہ مرتبے ملتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نے آبرو کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے اس کے صدقے میں قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. فاطمہ کی غیرت کے صدقے قیامت تک کی اولاد فاطمی پر جہنم حرام ہو گئی. لیکن غیرت کیا ہے؟ فرشتے کو بھی
موت کے فرشتے کو بھی اسماعیل حقی علیہ الرحمہ کا فرمان ہے، اس کا مفہوم انہوں نے لکھا کہ اسرائیل تو نے نہیں جانا، خدا خود اس کی روح نکالے گا، فاطمہ جسے کہتے ہیں۔ یہ غیرت ہے، ایک عورت کی غیرت یہ ہونی چاہیے۔ سب اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم تم مردوں سے تو بچ سکتی ہو۔ اور یاد رکھنا، اگر آج تم مردوں سے